اب یہ 11ویں سال ایک اور سورہ، مختصر پورا سورہ نہیں، 24 آیت، لیکن ٹائٹل دے دیا گیا سورۃ الحج۔ کون سا سال چل رہا ہے یہ؟ 11واں، 11th ایئر، مکی دور، مکے میں 11th ایئر، اور کون سا سٹیج ہے؟ 4th سٹیج۔ 11 سے لے کر 13، 3 سال کا ایک سٹیج، پہلے وہی سے 3 سال فرسٹ سٹیج، چوتھے سے چھٹا سیکنڈ سٹیج، 7ویں سے 10واں 4 سال کا تھرڈ سٹیج، 11 سے 13 فورتھ سٹیج۔ ہر ایک کے واقعات، سورے، حالات بالکل مختلف ہیں۔ اب دیکھیے کئی سالوں سے جا کر تقریباً 3-4 سال سے 6 سال گئے ہیں لوگ، 11واں چل رہا ہے، 5 سال سے جا کر حبشہ میں بیٹھے ہوئے، آ نہیں سکتے مکے میں۔ 100 صحابہ یہاں ہیں، وہاں پر یمن سے قافلہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی نگرانی میں آ گیا، 50 آدمی تھے، 150 ہو گئے، وہ سکون سے زندگی گزارے وہاں۔ اچھا یہاں پر سال میں 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس بڑا بہت مصروف ترین وقت ہوتا ہے، بازار کھلے ہوئے، لوگ دور دور کے علاقوں سے آ رہے۔ کیوں؟ رجب کا مہینہ 7واں مہینہ ہے، لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، عربوں میں بڑا معروف ہے، محترم مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد حج آنے والا 3 مہینے کے بعد میں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار، ان میں کوئی دشمن پہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، راستے امن سکون کے راستے ہیں، کوئی کسی پر حملہ نہیں کر سکتا، بزنس کے لیے لوگ چل پڑے۔ چونکہ مکے میں نئے نئے لوگ آئیں گے 11ویں سال عمرہ کے لیے، 7ویں مہینے پھر حج کے لیے، اللہ نے ایک سورہ اتارا سورۃ الحج۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، ابتدائی 24 آیتیں مکے میں نازل ہوئی، 25ویں آیت سے لے کر آخری آیت 78 تک اللہ نے مدینے میں نازل فرمائی۔ کیسے؟ یہ میں آپ کو مدینے والے حصے کا معاملہ مدینے میں بتاؤں گا۔ مکے میں ٹائٹل دیا گیا حج، حج کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا 24 آیت میں آپ کے سامنے رکھا، بلکہ پہلی آیت میں تو ہونا ہی چاہیے لوگوں حج کے لیے آؤ، میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، یہاں کے فائدے دیکھو، میں تمہیں یہ نوازوں گا، دنیا اور دین میں یہ میری رحمتیں تم پر ہوگی۔ نہیں، اس کا اپروچنگ انداز جو سٹائل ہے بالکل انوکھا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے بچو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز۔ ارے ٹائٹل دیا ہے حج اور بات ہو رہی ہے قیامت کے زلزلے کی یا دنیا کے عام زلزلوں کی۔ قیامت سے پہلے عرب کے ان علاقوں میں بے تحاشا زلزلے آئیں گے، یاد رکھیے، زمین کے ایک بڑے حصے کو تہس نہس کر دیا جائے۔ تو اس کا ذکر حج میں کیوں ہو رہا ہے؟ اب بتائیے نا، میں سمپل سوال کروں، اگر اللہ تعالیٰ اس میں حج کے پورے مناسک پوائنٹ وار، ترتیب وار لکھا دیتا، مسئلہ ہی نہیں تھا، سیدھا قرآن سے پڑھ لیتے، حج کے لیے چلے آتے۔ بھئی یہ تو صحابہ استطاعت پر ہے نا، ہر مسلمان پہ بھی نہیں، ہر غریب پہ نہیں ہے۔ جو افورڈ کر سکتا ہے راستے کا کرایہ، آنے جانے کا خرچہ اور رہنے کا ٹھکانہ، اور اپنے گھر والوں کے لیے جتنے عرصے کے لیے، مہینہ 2 مہینے کے لیے جا رہا، اتنا کھانے پینے کا بندوبست کرے، چلیے وہ صاحب استطاعت ہو گیا انہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ چاہے بیٹیاں گھر میں جوان شادی کے لیے بیٹھی ہوں تو کوئی پرابلم نہیں، بچے کے کالج کا داخلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تم اپنے اصلی مال سے حج کرو گے، اللہ تعالیٰ ان کے شادیاں ایسے شاندار گھرانوں میں کرائے گا، وہ لوگ جہیز کی لالچ نہیں کریں گے۔ تمہارے بیٹے کا داخلہ ایسے کالج میں کرائے گا کہ بغیر ڈونیشن دیے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نکلے۔ لیکن ہم کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو خدا ہی پر بھروسہ نہیں ہے نا، خدا سے بدگمان ہیں ہم، اور ساری خوشگمانیاں بندوں کے ساتھ لگا کے رکھی ہیں، یا تو اپنے آپ کے، یہ سمجھا کہ ہم ہی اپنے گھر کے انّداتا ہیں، ہم ہی مائی باپ ہیں، ہم سب کچھ ہمیں۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ آگے کنٹینیو یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پیتا ہوا چھڑا کر بھاگ جائے گی۔ اب جن لوگوں کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور اب پہلی ولادت ہوئی ہے، دیکھیے کل تک وہ لڑکی نہیں تھی، پہلی رات نکاح ہو گیا، گھر آ گئے، اب میاں بیوی میں خاص اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی، اب ان کے بغیر چین نہیں آتا، ان کو ان کے بغیر چین نہیں آتا، چلیے پھر ایک دوسروں کے ملنے ملانے سے اللہ نے ایک اور خوشخبری سے نوازا، اولاد آ گئی، اب بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔
اب میاں کو ذرا جو نئے نئے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں ذرا تجربہ کر کے دیکھیے، ذرا خلوص سے جا کر بیگم کے بازو بیٹھ جائے، لیٹ جائیے، اب ذرا ان کو ادھر ادھر سے ہاتھ لگانے کی کوشش کیجیے، کیسا جھٹکتی ہے دیکھیے۔ وہ جو ہر بات میں پہلے ولادت سے پہلے خوش ہوتی تھی حرکتوں پر، اب ایسے خون خوار نظروں سے دیکھے گی کہ اگر وہ نظریں چھری ہوتی تو ہمیں قتل ہی ہو جاتا وہاں پر۔ کیا کر رہے ہیں یہاں سے؟ بلکہ ہو سکا تو ذرا منہ پھٹ ہو تو ڈانٹ دے گی، کیا کر رہے ہیں یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ ماں بچے کو دودھ پلاتے وقت ڈسٹرب ہے، اس لیے کہ بچہ ایک بار دودھ چھوڑ دے منہ لگاتا، رونے لگتا ہے، پھر ضد پہ آ جاتا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن اتنا بھیانک ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، حاملاؤں کا حمل ٹل جائے گا، چلتے پھرتے لوگ اچانک نشے میں نظر آئیں گے، وَلَٰكِنَّهُمْ سُكَارَىٰ، وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہیں کہہ رہے وہ لوگ، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس دن اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا۔ یہ حج کے موقع پر یہ آخرت کی باتیں کی جا رہی ہیں، قیامت کے دنیا میں جو لوگ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے۔ پھر اللہ بتا رہا ہے آج تمہاری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر ان کے بحثیں کرتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں، نالج نہیں ہے، بس بول دیا آج کا یورپ نے کہہ دیا خدا نہیں ہے، بس جو کچھ ہے وقت گزر جائے گا، اور اچانک آئے دنیا سے اچانک جا کے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب جب میرا حساب کتاب نہیں ہوگا، میں طاقت اور میں مالدار ہوں، میں بڑی پوزیشن پر ہوں، تو میں بائی ہک اینڈ کروک جو چاہے میری آرزو خواہش تمنا ہو پوری کروں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ جس لڑکی پر میرا دل آیا ہے وہ کنواری ہے، کسی کی بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، نہیں، میں اپنے طاقت کے بل پر حاصل کرنے والا اسے کر لے گا، جو چاہے گا کر لے گا، قتل کرا دے گا، یہ کرا دے گا۔ جب حساب کتاب ہی دینا ہے تو ڈر کس بات کا؟ دنیا میں فتنہ و فساد سے جو چیز روکتی ہے وہ توحید ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ سمجھا رہا ہے۔ لوگوں کو تمہیں اس بات پر شک ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، تو یاد رکھ لو پہلی تمہاری پیدائش ایک انسان مٹی کے پتلے سے ہوئی، پھر وہ جوڑا جب زمین پر آیا، تمہاری پیدائش پہلے بچے کی پیدائش ہوئی، ثم من نطفہ، ایک گندے پانی سے جو بھی مخلوط تھا، عورت کی سینے کی ہڈیوں میں بنا، مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں بنا۔ یہ پانی جب ایک دوسرے سے ملے، اور ہر پانی میں ایوری ڈسچارج ہے کروڑوں جرثومے میں، ہر جرثومے میں جب یہ استطاعت ہوتی ہے ایک انسان بنے۔ ایک آرٹیکل میں آیا تھا کہ 64 کروڑ 64 کروڑ جرثومے ہوتے ہیں، ہر جرثومہ انسان بننے کی صلاحیت، ان میں سے برسوں بعد اللہ تعالیٰ ایک کو انسان بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے 9 مہینے کے بعد۔ اب بتائیے، کسی کو لمبی عمر دے دیا، پھر پوری تخلیق بتا رہا جا رہا ہے، یہ خون کی بوند گوشت کا لوتھڑا بنی، پھر اس بوٹی کے اندر اللہ نے کسی کو بے شکل، کسی کو شکل، بھائی موت دے دی، کسی کو دنیا میں بھیجا، ٹانگ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، کیا کیا صلاحیت ہے، بس وہ پیٹ کے اندر ہی یہ سارے کاروبار چل رہے ہیں، اللہ کے حکم سے فرشتے اپنی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، 9 مہینے کے بعد میں دنیا میں آ گیا۔ پھر ہم چاہیں تو کسی کو پیدائش کے چیخ بھی نہیں مارے، ماں کے پیٹ میں انتقال، کوئی پہلی چیخ مارا مر گیا، کسی کو بوڑھا کرے تو اتنا بوڑھا جو کچھ یاد تھا، علم حاصل کیا تھا سب بھول گیا۔ پھر اللہ سمجھا رہا ہے تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین میں بارش برسا کر درین چرین پرین ہر قسم کی مخلوق کے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، لیکن لوگوں میں حال یہ ہے کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت والی کتاب ہے، کتاب و منیر ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، بس اپنے تک بندیاں، فلسفہ ہے، وہ بہت بڑا اسکالر تھا، وہ بہت بڑا فلسفی تھا، یہ تھا وہ تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی علم رکھ سکے آ سکتا ہے؟ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیوں رسول اللہ علیہ وسلم کا غیر ضروری طور پہ امتی مقام بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب اس سے مقام بڑھا دیں گے تو پھر وہ علم جا کے خدا کے علم کے برابر ہو جائے گا، اور اللہ صاف قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، میں جتنا دیتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کا علم بہت کم تھا، تمام مخلوقات سے زیادہ تھا، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دعا کیا سکھائی تھی؟ قُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا،
اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب یہ اپنے سیکنڈ گریڈ نالج کی بنیاد پر یہ لوگوں کو خدا کے راستے پر بھٹکاتے ہیں۔ اچھا، کچھ عبادت کرنے والے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب تک ہر معاملہ ٹھیک ٹھاک، صحت اچھی ہے، نوکری چل رہی، تنخواہ برابر آ رہی، گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان، بڑا کرم ہے، میرے مالک کا مجھ پر احسان احسان احسان۔ ذرا تھوڑا اللہ نے آزمایا، ایسا راستہ بدلتے ہیں کہ جیسا کہ خدا کو جانتے ہی نہیں۔ شکوے شکایت، اتنے نمازہ پڑھو، اللہ تعالیٰ آج کل قبول ہی نہیں کر رہا۔ یہ ہے صحیح خسارہ، دنیا اور آخرت اس کی دونوں خسارے میں پڑ گئی۔ اور پھر وہ ان کو پکارنا شروع کرتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ان کا مولا ہے اور بدترین رفیق ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے، اللہ نیک عمل کیے، اللہ انہیں جنت کے باغات میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو سابئی ہوئے، جو نصارہ اور مجوس ہے اور جو شرک کرتے، ان سب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کائنات کی ہر چیز کا جو سایہ پڑ رہا ہے، یہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ درین چرین پرند، تارے، پہاڑ، درخت، جان، بہت سے لوگ، سب کے سب اس کو سجدہ، آگے سر و سجود ہے۔ انسانوں کے دو گروہ ہیں، ایک دوزخ میں جانے والا ہے، ایک جنت میں جانے والا ہے۔ دوزخ کے عذاب اور جنت کی نعمتوں کو یہاں پر دہرایا گیا ہے، اور آخر میں ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، لہذا دوڑو اس راستے کی طرف، جو اس بات کی طرف جو پاکیزہ ہو، اور اس راستے کی طرف جو اللہ کی حمد و ثنا کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ 24 آیتیں، کوئی حج کا نام آیا ان میں؟ ایک ایک آیت، آج جائیے اپنا ترجمہ لے کر کسی کا پڑھ لیجیے۔ البتہ 25ویں آیت میں ہے، اب ظاہر ہے 25ویں آیت مکے میں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے بعد دن رات گھوم رہے پھر رہے ہیں۔ جو مکے کے لوگ ہیں اب عمرہ بھی کریں گے، مشرک بھی کریں گے، ایمان لانے والے رسول اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابہ اکرام بھی عمل کریں گے اس پر۔ حج آئے گا 3-4 مہینے کے بعد، حج سارے کے سارے کریں گے، لیکن یہ اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، وہ جو عربوں میں روایات چلی آ رہی ہیں اس کے مطابق۔ کیوں یہ سورہ اتارا؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں موقعوں کے لیے مینٹلی تیار رہے، ہر نئے آنے والے قافلے تک جائیں، ایک ایک خیمے پر جائیں، کھٹکا دے، بات پہنچائیں، اتنی بات کہ کوئی آدمی دعوت سے بچ کے نہ پائے۔ یہ آپ کے ہمارے شہروں میں تھا، بڑے بڑے جب ایکسپو میلے ہوتے ہیں تو خالی ایک ڈیٹ، ایک ایڈورٹائزمنٹ چھوڑا آتا ہے، ایگزیبیشن ہونے والی ہے، اب جن کا تعلق نہیں ہے تو وہ تو اپنے اپنے کاروبار میں مصروف، سرسری پڑھ لی نا، اچھا ایگزیبیشن آنے والے 2 مہینے بعد آنے والے نہیں، یہ 2-3 مہینے پہلے ایگزیبیشن کی نیوز کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ پارٹی پہ وہاں پر اپنے اسٹالز لگانے والے ہیں، وہ پہلے اسٹال بک کریں، وہاں پر پیمنٹ کریں، نئے مال کے لیے کمپنیوں کو باہر آرڈر دیں، انسائڈ دا کنٹری، آؤٹ سائڈ دا کمپنی، وہ سامان آئے گا، ان کے گوڈاؤن میں اترے گا، وقت مقررہ پر یہ ان کے آدمی جائیں گے اس ایگزیبیشن ہال میں، اپنا اسٹال بنائیں گے، وہ جو نیا مال آئے گا اسے ڈسپلے کیا جائے گا۔ تو وہاں پر پوری تفصیلات نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر صرف ایک چھوٹا ایڈورٹائزمنٹ کمیٹی دے دے گی، بھائی دیکھو اب ایگزیبیشن ہونے والا ہے، اب جو چیز ڈسپلے کرنے والا ہے، مختلف زندگی کے شعبوں سے متعلق لوگ اپنے اپنے اسٹال وہاں پہ لگائیں گے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا حج آنے والا ہے، تیاری کیجیے۔ اب حج پہ کیا ہوگا انشاءاللہ اس پر اگلی بار گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔